اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. جماعت چہارم آج سے پہلے اسلامیات کی آن لائن کلاسز میں آپ سبق نمبر 9 تک پڑھ چکے ہیں. آج ہم اسلامیات کی آن لائن کلاس میں سبق نمبر 10 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قریش کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام تراشنے لگے، مجنوں، جادوگر اور شاعر کہنے لگے. مگر اس سب کے باوجود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں راہ حق سے نہ ہٹا سکی. اب ہم قریش کی مخالفت کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کوششیں کیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کی تو قریش کے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اسے منع کریں. حضرت ابو طالب نے انہیں سمجھا کر رخصت کر دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین پر قائم ہیں تو وہ دوبارہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ درمیان سے ہٹ جائیں تاکہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نمٹ سکیں. حضرت ابو طالب نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، چچا کی جان، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس فرض سے باز نہیں آؤں گا. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے سے بہت متاثر ہوئے اور کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، یعنی کوئی تمہیں تھوڑا سا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال خاموش تبلیغ کی تھی. 3 سال انہوں نے خفیہ تبلیغ کی تھی، جس میں انہوں نے اپنے قریبی دوستوں اور عزیزوں کو اسلام کے پیغام کی طرف بلایا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ یعنی کھلم کھلا تبلیغ کا حکم دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو صفا کی پہاڑی پر جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی سے آگاہ کیا اور کہا کہ اہل مکہ، تم ان بتوں کی پرستش چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے بعد قریش بھڑک اٹھے کیونکہ وہ اپنے بتوں کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ان کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے انہیں ٹال مٹول کر واپس بھیج دیا. لیکن جب قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بدستور اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو وہ ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ درمیان سے ہٹ جائیں
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سخت باتیں کی، جن کو سن کر حضرت ابو طالب بہت فکر مند ہو گئے تھے، اور انہوں نے حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر سمجھانا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس فرض سے باز نہیں آ سکتا، نہیں رک سکتا، یعنی ان لوگوں کے عوض میں تبلیغ رسالت کو ترک نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے حضرت ابو طالب بہت متاثر ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں جب تک زندہ ہوں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادشاہت، دولت اور اعلیٰ گھرانے میں شادی کا لالچ دینے کی بھی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو بادشاہت، سرداری دیتے ہیں، بے انتہا دولت دیتے ہیں، اعلیٰ گھرانے میں آپ کی شادی کرواتے ہیں، لیکن ان کی یہ تمام کوششیں ناکام رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل تبلیغ اسلام میں مصروف رہے، اور مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ وہی مکہ والے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور جادوگر کہنے لگے۔ وہ مکہ والے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے صادق کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے امین کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کو اچھی طرح جاننے والے تھے، لیکن چونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ناگوار تھا، اس لیے اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور جادوگر کہنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھاتے، اور لوگوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہتے، عبادات کے دوران شور مچاتے، اور سجدی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندگی ڈالتے۔ ان سب مصائب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھا، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھائے، لوگوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے، عبادت کر رہے ہوتے، تو وہ لوگ شور مچاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندگی پھینکتے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے۔ قریش کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرف اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم، یعنی قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت اذیتیں پہنچائیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کر دیا۔ حرم کعبہ میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا پیغام دیا، اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ کافروں کو یہ بات ناگوار گزری، یعنی انہیں یہ بات پسند نہ آئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، یعنی جب ان کو اس
بات کی اطلاع پہنچی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے بھاگی اور کفار کی تلواروں کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ یہ حرم کعبہ میں شہید ہونے والے پہلے مسلمان تھے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ حرم کعبہ میں شہید ہونے والے پہلے مسلمان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن کفار کی تلواروں کی زد میں آ کر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بھی بے شمار تکالیف دی گئیں، یعنی انہیں بھی طرح طرح سے ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ امیہ بن خلف تیز دھوپ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھریلی جگہ پر چت لٹا دیتا اور کوئی بڑی چٹان یعنی بڑا پتھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیتا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو امیہ بن خلف جو حضرت بلال کے آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھریلی جگہ پر لٹا کر ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصیبت میں بھی احد احد کہتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی ان کی زبان سے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے ہی نکلتا۔ ان کو کتنی اذیت دی گئی لیکن یہ اذیت ان کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین اسلام لا چکے تھے۔ قریش ان کو جلتی ریت پر لٹا دیتے اور اس قدر مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کے جرم میں برچھی مار کر شہید کر دیا تھا، اور والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیت دے کر شہید کر دیا تھا۔ یعنی حضرت عمار اور ان کے والدین نے جب اسلام قبول کیا تو ان کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش جلتی ریت پر لٹا کر شدید مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ ابو جہل نے حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کو اسلام لانے کے جرم میں برچھی مار کر شہید کیا تھا۔ چھوٹا نیزہ، برچھی کہتے ہیں چھوٹا نیزہ مارا تھا اور وہ شہید ہو گئی تھی، اور حضرت سمیہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون تھی، اور حضرت عمار کے والد کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دے کر کفار نے شہید کر دیا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا اور ایک آدمی سینے پر کھڑا ہو جاتا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل نہ سکیں، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی چربی پگھلنے سے کوئلے بجھ جاتے، لیکن یہ تمام تکلیفیں ان باہمت مسلمانوں کو دین حق سے نہ ہٹا سکیں۔ یعنی اصحاب رسول پر بھی طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، ان کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، لیکن وہ تمام ثابت قدم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح وہ بھی ثابت قدم رہے، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی ان باہمت مسلمانوں کو دین حق سے نہیں ہٹا سکی تھی، اور اسلام کی راہ میں انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے لیکچر کو 2-3 مرتبہ اچھی طرح سننا ہے، سمجھنا ہے، مشکل الفاظ کو پڑھنا ہے اور ان الفاظ کی بار بار مشق کرنی ہے۔ لیکچر کی مدد سے مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ امید ہے آپ کو جو ہدایات دی گئی ہیں آپ ان پر عمل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔